سست انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش، حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شازیہ مری بولی، پتہ نہیں سوالوں کا جواب کون دے رہا ہے، یہ کون سی فائر وال ہے، ہم کس سے جواب لیں۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا، انٹرنیٹ کا اتنا ستیہ ناش کیوں کیا گیا، آئی ٹی سے جڑے لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے کابینہ ڈویژن نے جواب دیا، وزارت داخلہ جب کہے گی حالات ٹھیک ہیں ہم ایکس کھول دیں گے۔ انٹرنیٹ صارفین مختلف تکنیکی وجوہات کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے تسلیم کر لیا۔ قومی اسمبلی میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بولی، انٹرنیٹ کے استعمال اور سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، پوری کوشش ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، سائبر سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے، ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس سال عاشورہ پر بھی مکمل طور پر انٹرنیٹ بند نہیں کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش کی گونج، وزارت داخلہ نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ لکھا، سوشل میڈیا ایپ ایکس وزارت داخلہ کی ہدایت پر بلاک کی گئی۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے اسمبلی میں خطاب میں بتایا، پی ٹی اے کابینہ ڈویژن کے ماتحت ہے، ایکس کھولنے کا فیصلہ وزارت داخلہ ہی کرے گی۔ پی ٹی اے نے وزارت داخلہ کی سیکیورٹی خدشات پر ایکس بند کیا ہے۔ ایکس کا اظہار رائے آزادی سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک میں آزادی اظہار کی انتہا، جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے اجلاس میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مؤخر، عمر ایوب نے کہا، ہم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں، ایک نئی بیوروکریسی بنائی جا رہی ہے، ماہرین بلائیں اور مزید وقت لیں۔ شیزہ فاطمہ نے بریفنگ دی، انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ سستا پروجیکٹ نہیں۔ چین کو 15 بھارت کو ڈیجیٹائزیشن میں 24 سال لگے، یہ کام نہ ہوا تو پتھروں کے دور میں واپس چلے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ قومی فرینسک ایجنسی بل 2024 قومی اسمبلی سے منظور۔ بل کی مندرجات کے مطابق ایجنسی ایک بورڈ آف گورنرز کے تابع ہوگی، ایک چیئرپرسن اور 4 ممبران ہوں گے۔ ڈیجیٹل فرینسک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا۔ قانون سازی سے ایجنسی کو بااختیار بنایا جائے گا۔ نیشنل فرینسک ایجنسی کا ڈی جی توہری شہریت کا حامل نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش، مذاکرات کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا آفس اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہونے والی بحث خوشائن تھی۔ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف سنجیدہ ہے تو حکومت تیار ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے بیانات سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ چین کے ساتھ زرعی شعبے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کیا حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہوں گے؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بانی پی ٹی آئی اور دیگر ساتھیوں کی رہائی کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ خطاب میں بولے، ہمارے پنجاب کے اراکین کو ضد و خوف اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عمر ایوب کا زخمیوں کی فہرست فراہم کرنے کا بھی شکوہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وقفے سے قبل جے یو آئی پی اور اپوزیشن جماعتوں نے واک آؤٹ کیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں، وزیر اطلاعات سنگھ شرجیل انعام نیمن کہتے ہیں، کسی کی ذاتی رائے اس ملک کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ حکومت ٹرانسپورٹ کا شعبہ بہتر کرنے کے لیے گامزن ہے۔ یلو بس لائن منصوبہ 10 سال میں مکمل ہوگا۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر کو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا تقریب سے خطاب، بولی سیاسی انتشار ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک کی تمام خرابیوں کی وجہ سے الیکشن چوری ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا ناکامی کا اعتراف ہے۔ وفاق صوبوں کو دینے کے بعد سود کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता एक साल में ऐसे तमाम वाक़यात में मुलविस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हिलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास की सदारत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। किसानों को आर्जी रिलीफ मिल गया। IMF की ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शर्त पर अमल दरामद ताहाल मौख़र। हुकूमत ने टैक्स लगाने के लिए आलमी मालियाती इदारे से वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। सूबों को ताहाल आगाह नहीं किया गया। IMF को आइंदा माह से ज़राई आमदन पर टैक्स आयद करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुल्फ़िकार भुट्टो केस में इजाफी नोटिस जारी। नोट में लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। हाई कोर्ट कत्ल का ट्रायल बराह रास्त नहीं कर सकती। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। चेयरमैन PCB की सऊदी अरब के खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पर तबादला ख़याल। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के डायरेक्टर जनरल से भी मिले। दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर गुफ्तगू की गई। लांसनायक मोहम्मद महफूज शहीद का 53वां यौम शहादत। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को खराज अक़ीदत। 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर लांसनायक महफूज शहीद ने बेमिसाल बहादुरी कुर्बानी का मुज़ाहरा किया। लांसनायक मोहम्मद महफूज की मज़ार पर फूल रखने की तक़रीब। मेजर जनरल आकिब इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे और फातिह ख़ानी की। और स्क्वैश के मैदान से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी बच्चों का अमेरिका में शानदार कारनामा। US जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में बड़ी कामयाबी। मोहम्मद हरमास राजा ने अंडर 11, महानूर अली ने अंडर 13 टाइटल जीत लिया। मोहम्मद हरमास राजा ने फाइनल में अमरीकी हरीफ महानूर अली ने फैसला कुन मैच में मिस्री हरीफ को हराया। पाकिस्तान का परचम बुलंद करने पर नौजवान खिलाड़ी खुशी से निहाल।